اور پھر جب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، وہیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ ان روزوں سے مقصد، اس رمضان سے مقصد یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہ رہے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ میں نے پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس امت کو جو روزے ملے ہیں وہ بھی آسانی والے ملے ہیں، عبادت ملی ہے وہ بھی آسانی والی ملی ہے، مشکلات نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف بنایا ہے۔ کتنی عبادات اور کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عذر کی اور اسلام ہمارے لیے گنجائش نکال لیتا ہے۔ بھئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، عذر ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں قضا کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم عدت پوری کر لو، گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو۔ کس چیز کی گنتی؟ رمضان کے روزوں کی گنتی۔ اگر 29 روزے ہیں تو 29 روزے پورے کر لو، اگر 30 روزے ہیں تو 30 پورے کر لو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، 29 ہوں یا 30 ہوں۔ ابھی چاند رات کی بات ہے، میں 29 اور 30 پر تھوڑی سی بات ذکر کر دوں۔ بعض ساتھیوں سے خود سنا، صاف نظر آ رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو 30 روزوں کے بعد جو چاند دکھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے، اور 29 روزوں کے بعد جو چاند دکھتا ہے وہ انتہائی باریک ہوتا ہے، بلکہ اکثر کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ فلکیاتی مسئلہ بھی ہے، اور یہ چاند کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اس کے اندر شرعی مسائل بھی ہیں، فلکیاتی مسائل بھی ہیں، سائنسی مسائل بھی ہیں، لہٰذا ہمارے بڑے جو فیصلہ کر دیں اور متفقہ طور پر جو فیصلہ ہو ہمیں اسی پر راضی ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ جب تم عدت گنتی پوری کر لو، رمضان کے روزے مکمل ہو گئے، تو اب ذمہ داری یہ مکمل ہو گئے، تو اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تکبیر بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پروردگار کی جس نے ہدایت عطا فرمائی، اس کی ہدایت ملی تھی تو رمضان کے روزے رکھے، اس رب العزت کی ہدایت تھی تو تراویح کی نماز ادا کی، اس رب العزت کی ہدایت تھی تبھی تو قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور مساجد کی آبادی ہوئی۔ اگر ہدایت اور توفیق نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا لیکن ان کی زندگیاں تبدیل نہ ہوئی، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا ان کی روٹین چینج نہیں ہوئی، جس طریقے سے رمضان سے پہلے ان کی عبادت نہ ہونے کے برابر تھی تو رمضان آنے کے بعد بھی ایسا ہی رہا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے، تراویح، ذکر و اذکار، تلاوت، عبادات کے بعد ہمارے دلوں کے اندر بڑائی پیدا ہو جائے، کبریائی پیدا ہو جائے، کبر آ جائے کہ بھئی میں نے تو بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے تو بھئی روزے رکھے، فلاں شخص نے روزے نہیں رکھے، میں نے تو تراویح کی نماز ادا کی ہے، فلاں لوگوں نے تراویح کی نماز ادا نہیں کی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس بڑائی اور اس تکبر پر بریک لگانے کے لیے حکم دیا کہ بڑائی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عید الفطر کے دن بھی راستے میں آتے جاتے مسجد کے اندر اور زبان پر یہ کلمہ رکھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ دل کے اندر یہ پختہ عزم بیٹھ جائے
یہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ دل کے اندر یہ پختہ عزم بیٹھ جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بریائی ذات ہے، اللہ نے توفیق دی تو ہم رمضان کے روزے رکھ سکے اور رمضان کی عبادت کر سکے، توفیق اور ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہ سارے اعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارا فلسفہ اس وجہ سے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگ جاؤ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ شکر گزاری کرو گے، انعام کرو گے، اس منعم حقیقی کے احسان اپنے دلوں میں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مزید انعامات میں اضافہ فرمائیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو اللہ نے آگے ڈرایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ عید الفطر کا ایک فلسفہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی کبریائی ہو، ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا یقین بیٹھ جائے، اور پھر